الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 11۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کی، کسی فعل کی نیت کرتا ہے تو جب تک اس فعل کو وہ کر نہ لے جب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، یا صرف اس وقت اس نیت کا جو اس نے فعل کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اس اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے؟ یا یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو جب تک آپ یہ فعل نہیں کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے مدنی قافلے کی نیت کی تو جب تک آپ مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا، تو جب تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے جب تک ثواب ملتا رہے گا، یا صرف نیت کرنے کا ثواب ملے گا؟ نیت اگر پکی نیت ہے واقعی تو نیت کا ثواب ملے گا، اس عمل کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب وہ عمل کرے گا، اور یہ نہیں کہ وہ نیت کا میٹر چلتا رہے گا جب تک عمل نہیں کرے گا۔ میٹر چلنے کا تو کہیں نہیں پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مبین اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ خانپور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ مٹی کے برتن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، علماء نے اس کو سنت نہیں کہا، اس طرح کوئی سوال تھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اس میں پوچھنے والی بات یہ ہے کہ سنت اور ثبوت میں کس طرح فرق کریں گے؟ آیا کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس کو سنت نہیں کہہ سکتے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدھ بار کے عمل سے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک آدھ بار عمل سے وہ عمل سنت نہیں بن جاتا۔ تو مٹی کے برتن فتح رضویہ میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مٹی کے برتن بھی تھے، کاٹھ کے بھی تھے، کاٹھ لکڑی۔ تو اب یہ کہ مٹی کے برتن استعمال فرمائے یہ لکھا نہیں ہے فتح رضویہ شریف میں نے نہیں پڑھا۔ اگر ایک آدھ بار استعمال فرمائے بھی ہوں تو بھی سنت کیسے کہیں؟ اب یہ سرکار کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تھے سے یہ جملہ کیسے بن جائے کہ استعمال بھی کرتے تھے اور سنت ہے استعمال کرنا؟ اللہ بہتر جانے۔ یعنی سنت سے یہی مراد ہے کہ جو ایک آپ نے وقتاً فوقتاً بار بار جو عمل کیا ہو، یہ اصطلاحاً ویسے اگر لغتاً دیکھا جائے تو ثابت ہونا یہ بھی تو ایک طریقے میں آ جاتا ہے۔ ثابت ہونا اپنی جگہ پر ہے، نہیں جو سنت ہے وہ ثابت ہے، اور جو صرف ثابت ہے اس کو سنت کیسے کہیں؟ سنت رسول کہنے کے لیے یعنی کہ اطمینان ہونا ضروری ہے۔ نہ اکابرین میں سے کسی نے لفظ سنت مٹی کے برتن کے لیے لکھا ہو ایسا میری معلومات میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے بائیں کان میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، بایاں کان بالکل بند ہو چکا ہے، اس میں ایک
پھوڑا یا پھنسی نکلی تھی جس کی وجہ سے کان میں بڑی شدید تکلیف، اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کم از کم 5 یا 6 مرتبہ علاج بھی کروا چکا ہوں، لیکن الٹا آرام آنے کے زیادہ کان خراب ہوا ہے، اور پیسے بھی ضائع ہوئے، آرام بھی نہیں ملا۔ بالآخر اپنے شہر کے ایک دربار شریف میں حاضری دی اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دی، ان سے آرام یعنی کہ فرق اتنا بڑا کہ درد نہیں ہوئی آج تک، لیکن ابھی کان بالکل بند ہو چکا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ صبر و ہمت سے کام لیجیے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں، اپنے پر بھی دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ہمت رکھیں۔ مقام شکر ہے کہ کان بند ہوا، آنکھ بند نہیں ہوئی، ایک بند ہوا ہے، دونوں نہیں بند ہوئے، الحمدللہ۔ انشاءاللہ خیر ہے، ہمت رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ لیڈیز کی جو چوٹیاں ہوتی ہے اس کا جوڑا باندھ کر نماز نہیں ہوتی، تو اس کے اندر آپ رہنمائی فرمائیں اور حج کی دعا فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوڑا باندھ کر نماز تو ہو جائیے، کوئی حرج نہیں، کراہت بھی نہیں ہے جوڑا باندھ۔ جوڑا سب سمجھتے، جوڑا سمجھتے نا، جو سمجھتے انہوں نے جی کہہ دیا، کہ اکثریت ہو سکتا ہے نہ سمجھتی ہو، اسے بولی نہیں۔ ویسے اس موقع پہ پاپا اظہار نہیں کر دینا چاہیے کہ اگر نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے تو ہمیں کوئی اور سمجھانے کی کوشش کروں۔ جوڑا کون کون نہیں سمجھے؟ ماشاء اللہ۔ اکثریت سمجھ رہی، اس کا مطلب اب جوڑا باندھنے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے۔ اب تو عورتیں کھلے بال رکھتی ہیں، پونی بناتی ہیں، ربڑ وغیرہ رنگ ڈال کے۔ یہ عورتیں جو بال سمیٹ کر پیچھے سے وہ گٹھا سا باندھ لیتی ہیں، یہ جوڑا کہلاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ کرنا تھا کہ 786 یعنی یہ 786 جو ہے اس کو بھی بسم اللہ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟ یہ بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قائم مقام بھی نہیں ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ملے گی۔ یہ علم الاعداد، ہندسوں کا علم، تو اس ہندسوں کے علم کے حساب سے یہ 786 کا عدد نکالا گیا، تو یہ ہے متبرک، اچھا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی فضائل بے شمار، 786، اب اس کے فضائل کو تو یہ اس میں شامل تو نہیں کر سکتے نا، پر یہ پرانا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے 786 دیکھا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شفقت علی بن محمد عیسیٰ، مرکزی جامعۃ المدینہ، درجہ رابعہ۔ باپا جان کی برگاہ میں سوال یہ ہے کہ یہ دعا کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی پوری امت کی بے حساب مغفرت ہو، حالانکہ احادیث مبارکہ میں ہم نے مختلف لوگوں کے حساب و کتاب کے واقعات بھی سنے ہیں، تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ نہیں کہہ سکتے جہنم میں کوئی بھی مسلمان نہ جائے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیثوں میں اس کی صراحت ہے، کچھ نہ کچھ مسلمان معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کے سبب۔ کہ مغفرت کے تو اور بھی یعنی کئی معنی بھی ہے نا، مغفرت کے حتمی معنی یہ تو نہیں ہے کہ اب یہ جہنم سے آزاد ہو گیا، درجات کی بلندی بھی ہے مغفرت سے مراد، یا اب تک جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائے مغفرت سے، آئندہ گناہ پھر وہ کاؤنٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرشد کریم آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک انسان بہت سے گناہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ پیارے باپا جان، لیکن ماضی کے گناہ، برے دوستوں کی صحبت
محبت مجازی اور طرح طرح کے گناہ کی یادیں دل میں رہ جاتی ہیں. تو باپا جان میرا سوال ہے کہ ان یادوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ باپا جان بہت غم اور دکھ ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ پاک میٹھے مدینے کا غم نصیب فرمائے. اب یہ کہ اگر ان گناہوں کی بچپن کا تو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، شمار نہیں ہوتا. بچپن میں نہیں، اگر نابالغیت ہے تو، ورنہ عرفاً تو وہ جوان کو بھی بچہ ہی بولتے ہیں. تب بھی نابالغی میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے گناہوں کو. تو گناہ اگر وہ ندامت کے ساتھ یاد ہیں اور اس کا خوف ہے کہ پتہ نہیں معافی ملی یا نہیں ملی، خوف زدہ رہتا ہے، تو یہ تو اچھی علامت ہے. تو اس سے کیوں جان چھوڑانا چاہتے ہیں ہم؟ وہ عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کسی مکان سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے گر کر. لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ بولا یہاں سے گزرا تو یہ اس مکان میں بچپن میں کیا ہوا گناہ مجھے یاد آ گیا، تو اس لیے مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی. تو گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے، نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے. لیکن نیکیاں کر کے ہم کو یاد رہتا ہے، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. حج کیا، زندگی بھر اپنے ہاتھ سے حاجی لکھنا ہے، دوسروں کے منہ سے حاجی سننا ہے. وہ گناہ ہزار کیے لیکن اس کو بھلا دیا. ویسے تو بعض چیزیں ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں تو اس میں گناہ بھی نقش ہو جاتے ہیں، لیکن ندامت کچھ نہیں ہے تو اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ندامت نصیب فرمائے. باپا آپ دعا کر دیجئے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قبر بارش کی کثرت کی وجہ سے کھل جائے اور قبر کی مٹی اس میت پر گر جائے جس کی وجہ سے میت کا کفن تک نہیں دکھتا ہو، تو کیا اس قبر پر مزید مٹی ڈال کر بند کر دیا جائے یا اس کا کیا کیا جائے؟ تختے رکھ کر پھر اوپر جس طرح قبر بناتے بنا لی جائے. اگر اتنی گر گئی ہے یہ میت نہیں دکھ رہا ہے، قبر کی ایک طرف کی دیوار گر گئی ہے میت کے اوپر، کچی مٹی تھی، چنائی نہیں کیا ہوا تھا. شگاف وغیرہ دیکھے سل رکھ کر اس کو بھر دے، پر کر دے، اس طرح کہ وہ میت پر سل نہ رہے، ادھر رہے، جی جی ٹکا کر پھر اس میں مٹی وغیرہ بھر دیں اور بنا دیں اس کو، قبر کو، کب میت اندر ہی رہے. ویسے بھی نظر تو آ نہیں رہی تو وہ خامہ ہٹا کر دیکھنا اس کی تو اجازت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کو قبرستان جانا منع ہے. ایک اسلامی بہن ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک ہی بھائی تھے. اب ان کی خواب میں والدہ آ کر کہتی ہیں کہ میری قبر پر اور تمہارے بھائی کی قبر پر کوئی آتا نہیں ہے، تو تم میں سے کوئی ایک بہن آئے تو مجھے سکون ملے گا. تو ایسا اسلامی بہن کا جانا کیسا؟ خواب تو ویسے شریعت میں حجت نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے. خواب میں وہ ماں ہی آتی ہے یا شیطان آتا ہے کیسے پتہ چلے؟ ماں کی شکل میں. اللہ بیچاری کی مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. باپا بڑا اچھا موقع ہے یہ، جامعۃ المدینہ کے استاد صاحبان، ناظم صاحبان تشریف فرما ہے. آپ 12 مدنی کاموں کے حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرمائیے. جزاک اللہ خیر. 12 مدنی کام کی دھوم دھام جامعات المدینہ میں مچا دیجئے تو انشاءاللہ اخلاق کی تربیت بھی ہوگی، مدنی انعامات بھی اس میں آ گئے، مدنی قافلے بھی اس میں آ گئے، مدنی مذاکرے بھی آ گئے، کیا نہیں ہے اس میں. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے جاننے والے اسلامی بھائی ہمیں کہیں کہ
آپ کو جب باپا کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملے تو ہمارا سلام عرض کر دیجیے گا یا ہمارے لیے دعا کا عرض کیجیے گا باپا سے. اور ہمیں موقع ملا اور ہم نے کوئی اپنی بات کی تو اب جو انہوں نے پیغام دیا تھا یا جو ان کی بات سلام وغیرہ ہمارے پاس امانت تھی, ہم نے وہ عرض نہیں کی, اپنی بات عرض کی. تو اس حوالے سے یہ کیا ظاہر ہے کہ اگر سلام کا ہاں بولا ہے آپ نے میں کہہ دوں گا تو پہنچانا واجب ہو جاتا ہے نا. موقع ملا ہے لیکن اپنی بات کہہ دیے. تو آپ اتنی باتیں کی آپ نے تو آپ سلام بول دیتے اور اپنی بات بھی کر لیتے تو کام تو چل جاتا ہے. سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو آپ کی طرف سے ہوا نا سلام. کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام بولا یا جس نے آپ کو سلام بولا ہے اس کا سلام قبول کر لو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان سب کی طرف سے جنہوں نے سلام پیش کیا ان کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. علیکہ وعلیکم السلام. اور جن اسلام بھائیوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا ہے یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا کسی پر روب ڈالنے کے لیے زور سے بولنا یا دھمکی دینا ضروری ہے, کوئی اور ذریعہ بھی ہے؟ نیز روب ڈالنے کے لیے تو ایسا کر اور جلدی چل اور اس طرح مطلب الفاظ کہنا بدتمیزی سے, جیسے اپنے آپ کو پوچھنا بدتمیزی کرنا کیسا, مطلب اس کا کوئی اور طریقہ کار جیسے آپ ارشاد فرما دیں بعض جیسے اپنے منصب کے مطابق روب ڈالنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں یا پھر بچوں کو جیسے ادب سکھانے کے لیے بچوں پر بچے شرارت کر رہے ہوں, اب اس کو اگر کسی نے ماں باپ نے ڈانٹ دیا یا روب ڈال دیا تو کیا آپ اس پر قلم لگائیں گے؟ یا استاد نے شاگرد کو ڈانٹا, شاگرد شرارت کر رہا ہے تو کیا حرج ہے اس میں؟ گالی نہ دے, ایسی بات نہ کرے کہ اس کے دل میں بغض بیٹھ جائے. حسب ضرورت روب تو اب استاد روب نہیں رکھے گا تو استاد کی ٹوپی اچھال دیں گے. طلبا جو ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, تو روب تو رکھنا بھی چاہیے. استاد اگر فری ہو گیا تو یہ پڑھ نہیں سکیں گے, اس سے روب ہوگا تو ہی پڑھ سکیں گے. تو جیسا موقع بے مغفرت کے موقع. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار سے کسی نے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو فرمایا میں محکمہ پولیس میں سپاہی تھا, گناہوں کا عادی اور پکا شرابی تھا. میری ایک ہی بچی تھی, اس سے مجھے بے حد پیار تھا. وہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. میں غم سے نڈال ہو گیا. اسی سال جب شب براءت آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی, خوب شراب پی اور نشے میں ہی مجھے نیند نے گھیر لیا. میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے, مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں. اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی. پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک قداور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا. میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا. سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا. اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ پر میری نظر پڑی. میں نے ان سے مع السلام فریاد کی. انہوں نے فرمایا میں بے حد کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا. سانپ بھی برابر تعاقب میں تھا. دوڑتا دوڑتا میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا. ٹیلے کے اس طرف خوفناک آگ شعلہ زن تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے. میں اس میں گرنے والا ہی تھا کہ آواز آئی پیچھے ہٹ جا, تو اس آگ کے لیے نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا اور سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا. وہی کمزور بزرگ مجھے پھر مل گئے اور رو کر فرمانے لگے افسوس میں بہت زیادہ کمزور ہوں, آپ کی مدد نہیں کر سکتا. وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں, وہاں تشریف لے جائیے. اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی. میں گول پہاڑ پر پہنچا. وہاں دریچے بنے ہوئے تھے. ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے. دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے. فرشتے اعلان فرمانے لگے پردے ہٹا دو, دروازے کھول دو, شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے. دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منع چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے. انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی.
مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں۔ پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے الٹے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میری جان میں جان آئی، میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی 16ویں آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن کریم کے لیے جو اترا۔ اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا۔ میں نے پوچھا بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی؟ کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قداور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہیں۔ پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، کیونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر۔ میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اس خواب سے سہم گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔